اپنے چیئرمین کا استقبال کرنا ہے. بی بی تیرا تیر چلے گا, بی بی تیرا, بلاول تیرا, بھٹو تیرا, آصف تیرا, تیر چلے گا, تیر چلے گا, تیر چلے گا, تیر چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سعید بھائی کو دے دیں, آپ سعید بھائی کو دے دیں. چھوڑے, آپ اپنا سیکیورٹی والے کو منع کرے جنید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو, میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے نیا سال کا جو جشن ہے وہ اپنا کراچی والوں کے ساتھ منانا ہے. تو جب فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ کیا ہم یہ میٹنگ, ہم یہ جشن 31 دسمبر کو رکھے یا 1 جنوری کو رکھے, تو پھر کافی سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جبکہ ہم پیپلز پارٹی کے کراچی کا نیو ایئرز میٹنگ رکھ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ یہ جو اجتماع ہے وہ 31 دسمبر کو رکھا جائے, نہ کہ ہم 1 جنوری کے صبح کو رکھا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پوری شہر آج رات 12 بجے باہر نکلیں گے اور ہمارا نیا سال کا استقبال کریں گے. پاکستان کا, کراچی کا ہر گلی میں, ہر یونین کونسل میں کراچی والے باہر نکلیں گے, جشن منائیں گے نیا سال کا. اور ہم اس لیے اس سال کا ختم ہوتے ہوئے جشن منائیں گے. ایک سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو ہم نے وعدہ کیا تھا. آپ نے ہی اسی شہر میں جمع ہو کے اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں. ہم پورا سندھ کا سفر کرتے ہوئے جنوبی پنجاب پہنچیں گے, جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے ہم سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے, لاہور سے گزرتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے, اور اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو, اس نالائق, ناجائز, ناکام ترین وزیر اعظم کو جمہوری ہتھیار اپنا کے, آئینی راستہ اپنا کے, عدم اعتماد لے آ کے اس کو گھر بھیجیں گے. اور یہ آپ کی جیت ہے, یہ آپ کی فتح ہے کہ پہلے آپ نے عامر یحییٰ خان کو بھگایا, تو اس کے بعد آپ نے جنرل ضیاء الحق کو بھگایا کیا, لیکن اس کا دور ختم کروایا. آپ نے پھر اس کے بعد جنرل
مشرف کا دور کا مقابلہ کروایا، اس کو بھی ہروایا، اس کو بھی بگورا بنا دیا، اور پھر آخر کار آپ نے اس کٹپتلی کا، اس نالائق کا، اس سلیکٹڈ کا صحیح بندوبست کر دیا. آپ نے اس کو ایسے ہی نکال دیا کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہے. معاشی بدحالی، معاشی بحران جو خان نے پیدا کیا اس کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کی نفرت کی سیاست کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کے جھوٹ کے سیاست کے خلاف نکلے. اگر ہم نکلے تو ہم ان کے تقسیم کے سیاست کے خلاف نکلے. ان کا مقابلہ کیا اور جیت کے واپس آئے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت سچ کی ہوگی اور شکست جھوٹ کا ہوگا. جب بھی مقابلہ ہوگا تو جیت امید کی سیاست کا ہوگی اور شکست نفرت کی سیاست کا ہوگی. جب بھی مقابلہ ہوگا تو کٹپتلیوں کا شکست ہوگا، سلیکٹڈ کا شکست ہوگا اور جمہوری پسند قوتوں کا فتح ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے. عمران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچایا. مگر اگر ہم نے یہ مشکل سے نکلنا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان سارے مسائل کے نکلنے کے لیے ایک ہی منشور ہے، ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ ہے. وہ معاشی انصاف کا پیغام ہے، وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جب ملک مشکل میں تھا، جب ملک مسائل سے دوچار تھا، جب معاشی بحران تھا، جب دہشت گردی کا آگ تھا، جب جمہوریت خطرے میں تھا، تو ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے ملک کو بچایا اور مستقبل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو بچائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہماری یکجہتی کی سیاست ہے، برابری کی سیاست ہے، مساوات کی سیاست ہے. میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کی پارٹی میٹنگ میں شریک ہوتا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ ہمارا اجتماع کو کسی اور جماعت سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی جماعت وفاق کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہر شہری کی جماعت ہے، کون سی جماعت یکجہتی کی جماعت ہے، کون سا جماعت نہ صرف ہر صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر جو لینگویج ہے، جو زبان ہے اس کے نمائندگی کرتا ہے، ہر برادری کا نمائندگی کرتا ہے، تو وہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دوسری جماعت کہتے ہیں جو تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں،
جو نفرت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر کسی ایک جماعت کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک زبان بولنے والا کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک سوچ رکھنے والا کا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ شہر کراچی ہر کسی کا ہے، ہر زبان بولنے والے کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر علاقہ کا نمائندگی کرتا ہے، آپ سب کا نمائندگی کرتا ہے. ہم نے اسی یکجہتی کے ساتھ پورے ملک کو چلانا ہے. اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس پورے صوبہ کو چلانا پڑے گا، اور اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں اس شہر کو چلانا پڑے گا. میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور ہمارا جو کراچی کی ٹیم ہے، کراچی کی پارٹی ہے، آپ دونوں کے کام کو، آپ سب کے کام کو، آپ سب کے محنت کو پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کراچی کا وزیر اعلیٰ ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کیسے؟ مراد علی شاہ صاحب تو جام شوروں سے منتخب ہے. مگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ جتنا کام مراد علی شاہ صاحب نے اس شہر کراچی کے لیے کیا ہے، اتنا ٹائم مراد علی شاہ صاحب اس شہر کراچی کو دیتا ہے. جتنا وسائل مراد علی شاہ صاحب نے اسی شہر کراچی پہ صوبائی بجٹ کے طرف سے خرچ کیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا کسی اور جماعت کا وزیر اعلیٰ کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پورا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ کراچی کا بھی وزیر اعلیٰ ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ اس صوبہ کا ہر کونا کا اونرشپ لیتے ہیں، اور آپ کی محنت سے یہ نظر آتا ہے. جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں پہنچتا ہوں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی کے جیالے ہیں وہ خدمت کرنے میں مصروف ہے. آپ کی محنت انشاءاللہ تعالی، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے جو ماضی میں آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جاتا تھا، بندوق کی زور پہ، دہشت کی خوف سے آپ کے ووٹ بینک کو سپریس کیا جاتا تھا، آرٹیفیشل مینڈیٹ کراچی میں کھڑا کیا جاتا تھا. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 18 الیکشن کا سلیکشنز کا رزلٹ ایک طرف، 2018 کے سلیکشنز میں جہاں سے آج حکیم بلوچ صاحب منتخب ایم این اے ہیں، وہاں کسی اور کو زبردستی بٹھایا گیا تھا. 2018 کے الیکشن میں جہاں آج مندخیل صاحب ایم این اے منتخب ہو کے بیٹھا ہے، وہاں کسی اور کو مسلط کیا گیا تھا. لیاری کا میں کہنے والا تھا، لیاری کے اوپر بھی ڈاکہ مارا گیا. آپ کا نمائندہ آپ کے اوپر مسلط کیا گیا. جہاں ملیر میں مقابلہ ہوا تو آپ نے اس کا حساب لیا. جہاں ایسٹ میں یا کماری میں، بلدیہ میں، لیکن ڈسٹرکٹ کون سا؟ ویسٹ. جہاں ویسٹ میں مقابلہ ہوا وہاں آپ نے مقابلہ کیا اور اس ناانصافی کا حساب لیا. لیاری میں بھی بائی الیکشن ہونا تھا، لیاری میں بھی
لیاری میں بھی اپنے حساب ہی لینا تھا. وہ جو جماعت جو کہتا ہے کہ ہم نے استعفے دیے، ان کے استعفے وصول نہیں ہو رہے ہیں. ان کا لیاری کا امیدوار آپ کی محنت دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، کپتان کی طرح بھاگ گیا. جیالو کے خوف میں وہ اب سپیکر کے پاؤں پکڑا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا اسمبلی. جناب اسپیکر، واقعی آپ کے لیے تو امتحان ہے، آپ کے لیے تو بہت مشکل وقت آ گیا ہے. ایک طرف خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے ایمنیز کے آپ استعفے وصول کریں. جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہی نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا استعفیٰ آپ نہ وصول کریں. یہ جو جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، اصل میں وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. وہ جانتے ہیں کہ جب بھی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، جہان کے سامنے جیالہ کھڑا ہوگا تو وہ ہاریں گے انشاءاللہ. آپ نے اذان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، پھر میں جلدی سے مکمل کروں. ڈینگی وہ دے دیں مجھے. آپ کو دیکھ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جیت کے واپس آئے پھر سیلفی ہوگا. تو آپ نے یہ بات ثابت کر دیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے پھر وہ کام کر کے دکھاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم
عمران کو گھر بھیجیں گے، تو پھر ہم نے وہ کام کر کے دکھایا۔ باقی بہت جماعتیں ایسے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، مگر ایک ہی جماعت ہے جو اپنے بات پہ قائم رہتی ہے، جو ڈیلیور کرتی ہے اور جو یو ٹرن نہیں لیتا۔ اب آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ نہ صرف صوبائی لیول پہ مگر بلدیاتی لیول پہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس جب اپنا چند مہینوں کے لیے صحیح اپنا ایڈمنسٹریٹر تھا تو آپ نے دیکھا کہ کس تیزی کے ساتھ کراچی شہر میں کام ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کے ایم سی کے دروازے عام کراچی کے شہریوں کے لیے کھل گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کہ کے ایم سی کسی ایک جماعت کے لیے نہیں مگر کے ایم سی ہر کسی کے لیے کام کرتا تھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کو حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے، چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو یا لوکل گورنمنٹ لیول پہ ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا علاقہ سے ہمارے نمائندے جیت چکے ہیں، کہاں سے پیپلز پارٹی کے علاقے نہیں ہیں۔ ہم بلا تفریق کام کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ کام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اگر ہمارا زیادہ لوگ آئیں گے تو ہم اتنا بھی زیادہ کام کر سکیں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا محنت جاری رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ جتنا یہ الیکشنز ہمارا لوکل باڈی الیکشنز ڈیلے ہوتے گئے اتنا آپ تنگ ہو رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں جو لوگ الیکشنز لڑتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہے۔ اور آپ نے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہوگا کہ کتنے دفعہ الیکشنز ہوتے آخری وقت میں نہیں ہو گئے۔ تو اب ہم چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کراچی کے نمائندے ہیں، یہ کراچی کے ہر ایک کونے کے نمائندے ہیں، ہر یونین کونسل کے نمائندے ہیں۔ جیسے نثار کھورا صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا ہر کانسٹیٹیوئنسی سے نمائندہ کھڑا کیا ہے۔ اب پہلے ہم شکایت کرتے تھے کہ دوسرے ہمارے جمہوری حق پہ ڈاکہ مارتے تھے، پہلے ہم شکایت کرتے تھے کہ ہم سے الیکشن کا موقع چھینا جا رہا ہے۔ تو اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہر سازش کو ناکام کریں گے اور 15 جنوری کو شہر کراچی میں الیکشن ہوگا۔ دیکھیں پورا کراچی تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے، پورا کراچی تھکے ہوئے ہیں الیکشن کیمپین کرتے کرتے، وہ بے چین ہیں کہ وہ اپنے آپ عوام کا خدمت کرنے چاہتے ہیں، ان کا نمائندے بن کے ان کے گھر کے مسائل، ان کے علاقوں کے مسائل، ان کے گلے کوچوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کا لوکل باڈی الیکشن اور کراچی کا جو لوکل انتظامیہ ہے ان کا نمائندگی ہو، حیدرآباد ڈویژن کا نمائندگی ہو۔ اب سیلاب تو چلا گیا، مانسون تو چلا گیا، مگر ان کے اثرات آج تک ہے۔ اگر آپ کے نمائندگی ہوگا تو سیلاب متاثر علاقے میں آپ کو مدد کرنے زیادہ، آپ کو عوام کی مدد کرنے میں
آپ کے فیسیلیٹیشن ہوگا. جہاں سیلاب نہیں بھی ہوئے وہاں بھی مسائل ہے, بہت مسائل ہے. اگر ان کے نمائندے ہوتے تو آپ کے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اور ان کا کام بھی ہو رہا ہوتا. ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کون جیتے کون ہارے. جو بھی کراچی کا لوکل باڈی الیکشنز جیتتے ہیں, جائز طور پہ جیتتے ہیں, صاف شفاف طریقے سے. جو بھی کراچی کا لوکل باڈی, حیدرآباد کا لوکل باڈی جو بھی جیتتے ہیں, ہم ان کو قبول کریں گے. جس کا جماعت سے بھی ہو, وہ آپ کا مخالف جماعت سے بھی ہو, اپنے ماضی میں بھی اپنے مخالف جماعت کا ناظم کے ساتھ کام کیا ہے, اور مستقبل بھی اگر ایسے ہو تو آپ اس صورت میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. مگر اگر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کا جذبہ دیکھتا ہوں, ان عہدیداروں کا, ان امیدواروں کا محنت دیکھتا ہوں, آپ کا حکومت کا محنت دیکھتا ہوں, KMC کا حال ہی کا کارکردگی دیکھتا ہوں, باقی سارے جماعت کا جائزہ لیتا ہوں, تو مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو اگلا ناظم شہر کراچی کا ہوگا, میئر کا نام ناظم اچھا ناظم نہیں میئر ہوگا, چلے, جو کراچی کا اگلا میئر ہوگا وہ تو اسی میدان میں بیٹھا ہے, یہاں بیٹھا ہے, اور آنے والا جو الیکشنز ہے اس کے بعد اس شہر کراچی کا میئر بھی ہوگا. ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس شہر کو مفت علاج کے ہاسپٹلز دیے, چاہے وہ دل کا علاج کرنا پڑے تو NICVD میں وہ دل کا مفت علاج کرواتے ہیں. کل مجھے ہوائی جہاز میں کسی PTI کا سابق نمائندہ ملا, اس نے مجھے بتایا کہ اپنا جو والد ہے یا بھائی ہے ان کا ہارٹ اٹیک ہوا. تو اب میں نے پوچھا اب علاج ہو رہا ہے, انہوں نے کہا علاج بھی ہو رہا ہے. میں نے پوچھا کہاں علاج ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا NICVD میں ہو رہا ہے. اور ہم نے نہ صرف ایک ہاسپٹل, مگر ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں چیسٹ پینٹ یونٹ ہو یا سیٹلائٹ سینٹر ہو, تاکہ ہم یہ سہولت آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچا سکیں. ہمیں پتہ ہے, ہمیں احساس ہے کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, عمران کا بنا ہوا جو معاشی بحران ہے اس کا اثرات ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی NICVD جیسے ادارے بناتے ہیں جس کا مفت علاج ہو, یا جو آپ نے کڈنی کا علاج کا فیسلٹی کم قیمت پہ ڈاؤ یونیورسٹی میں رکھوایا ہے, یا سائبر نائف کا ٹیکنالوجی سے جو مفت کینسر کا علاج ہوتا ہے, یا جو بھی آپ نے ٹراما سینٹر کا آپ نے ادھر بھی کھڑا کر دیا ہے, جو بھی آپ کے ایسے صحت کے ادارے ہیں وہ مفت بھی ہے یا کم قیمت پہ ہے, تاکہ عام آدمی کو یہ سہولت مل سکے. اور انشاءاللہ تعالی لوکل باڈی الیکشن جیتنے کے بعد جو KMC کے ہاسپٹلز ہے, جو KMC کے اندر ہے, آپ ان کو بھی اسی سٹینڈرڈ پہ پہنچائیں گے. اگر KMC آپ کا جماعت کا ہوگا تو وہ اعتراض نہیں کریں گے جب آپ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت ان ہاسپٹلز کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب الیکشن سے پہلے میں کراچی پہنچا تھا تو کراچی میں جو کچرا کا نظام تھا وہ بہت برا صورتحال تھا. اور میں آج یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کراچی کو 100% کچرا سے پاک کیا ہے,
مگر میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے آنے سے پہلے سے بہت ہی بہتر ہے، اور یہ ایک سفر رہا ہے، ایک دن میں یہ بہتری نہیں آیا۔ پہلے جب پچھلا لوکل باڈی کا نظام تھا تو کچھ علاقے آپ کے تھے، کچھ علاقے دوسری جماعتوں کے تھے۔ وہ جو دوسرے جماعتوں کے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ ہمارا خود مختاری ہے، ہم اپنا کچرا خود اٹھائیں گے۔ تو ہم نے کہا سو بسم اللہ، آپ خود اٹھائے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ کیسے صاف کر رہے تھے اپنے اپنے علاقے۔ جو ہمارے علاقے ہیں وہاں سے آپ نے شروع کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام۔ پہلے ان ڈسٹرکٹس میں شروع ہوئے، جب مرتضی وہاب صاحب نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنا تو وہ علاقے جہاں سے ماضی میں آپ کے نمائندے منتخب نہیں تھے، وہاں سے بھی آپ نے یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام شروع کیا، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کیسے ہمارے مین سڑکوں پہ اور جگہ جگہ بہتری آئی ہے۔ امید ہے جتنا ان کا تعداد بڑھے گا، اور جب آپ خود منتخب ہو کے آئیں گے، آپ اس کے ایم سی کے نمائندے بن کے آئیں گے، اور آپ اس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام کا خود مالکی کریں گے، خود دیکھیں گے کہ کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو مزید بہتری ہوگا۔ یہی کام دیکھتے ہوئے ہم نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ نہ صرف کراچی میں مگر صوبہ بھر میں ہم نے یہ کام دیکھنا ہے، اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب نہ صرف کراچی کا ہر ڈسٹرکٹ میں یہ نظام چل رہا ہے، اب میں نے اپنا لاڑکانوں میں بھی یہ کام شروع کیا ہے، حیدرآباد میں بھی یہ کام شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پورا صوبہ میں یہ جو سلسلہ ہے یہ چلے گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا حل ہم ایسا نکالیں کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہر کسی کو ملے، صرف ایک محدود علاقہ میں نہیں، لیکن شہر بھر اس کا فائدہ ہو، ہر ڈسٹرکٹ کا اس کا فائدہ ہو، اور یہ مہنگا نہ ہو۔ یہ سہولت میں ایسے گنجائش رکھا جائے کہ عام آدمی کو فائدہ ملے، ہر کوئی اس کا استعمال کر سکے۔ مہنگائی کا دور میں جب عام آدمی مشکل میں ہے تو یہ نہ صرف ٹرانسپورٹ کا سہولت ہو جس میں ایئر کنڈیشننگ بھی ہو، جس میں وائی فائی بھی ہو، مگر اس کا رقم ایسا رکھا جائے کہ عام آدمی اس کا استعمال کر سکے۔ اور یہ جو عوامی بس منصوبہ ہے، جو پیپلز بس سروس ہے، جس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، ڈسٹرکٹس میں ان کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کراچی کے ڈسٹرکٹس میں، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں نے شروع کیا۔ انشاءاللہ تعالی صوبہ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم یہ پیپلز بس جو سروس ہے وہ پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو جو کام ہم کر کے دکھائیں گے وہ ہم سے پہلے کوئی اور نہیں کر سکا، اور ہم ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کو، اس صوبہ کو اپنے محنت سے، وسائل کم ہوں گے، کم وسائل میں سے زیادہ محنت سے ہم وہ کام کر کے دکھائیں گے جو ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی خدمت میں سب سے آگے تھے، اور آگے جا کے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم خدمت میں سب سے آگے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ میں ایک مسائل پہ خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ دہشت گردی پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ دہشت گردی کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کی، اور خاص طور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی کے جیالوں نے کی۔ ہم نے ہر
قسم کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے مذہبی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے انتہا قوم پرستی کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے لسانیت کے پہ مبنی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. اور ہر دفعہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے شہادتوں کی وجہ سے، ہم نے ان دہشت گردوں کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان کو شکست دلوائے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی تھی تو وہ انہی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی، انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے آئی تھی. وہ جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جو بندوق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے آئی تھی اور اپنی جان کی قربانی شہادت قبول کی، مگر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹی، اور دلیری کے ساتھ جب وہ کارساز کا واقعہ ہو تو پیچھے نہیں ہٹی اور 27 دسمبر کو شہادت قبول کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا. ہم نے اس ایشو میں پورا ملک میں یکجہتی بنائے اور مل کے پہلے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا، کراچی میں آپریشنز ہوئے، نارتھ وزیرستان میں اس کے بعد آپریشنز ہوئے. پاکستان کا جو پولیس آفیسرز ہے کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور تک شہادتیں قبول کیے. ہمارا عام آدمی نے، شہری نے شہادتیں قبول کیے. ہمارا فوجی سپاہی نے، ہمارا جو افواج ہیں انہوں نے شہادتیں قبول کیے. ہمارا تو جو تعلیمی ادارے ہیں، ہمارا جو پروفیسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی، شہادتیں قبول کی. بچے APS کے بچوں نے شہادتیں قبول کی. مگر ہمارا شہادتوں کی وجہ سے، ہمارے قربانیوں کی وجہ سے پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو پورا نیٹو، پورا امریکہ، پورا دنیا افغانستان میں نہیں کر سکے. ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کروایا. وہی دہشت گرد جو ہر ہفتے 1-2 دہشت گرد دھماکے کرتے تھے، آپ کی محنت اور قربانی کے بعد ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے جو ان کے نفرت اور ان کے دہشت گردی میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے. کہتے تھے کہ آپ نے دہشت گردی کا بیک بون توڑا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے تو آپ کو سمجھایا ہے ماضی کے تقریروں میں ایٹسٹرا کہ خان صاحب نے کیسے اس معاشرے میں ہمارا جمہوریت کو کیسے نقصان پہنچایا، وہ تو آپ کو پتہ ہے. کس طریقے سے عمران نے پاکستان کو دیوالیہ بنایا، ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ میں دھکیل دیا اور یہ معاشی بحران پیدا کیا جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری کی صورت میں آج بھی عام آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے. لیکن جو اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، وہ جس طریقے سے وہی دہشت گرد جو شکست کھا بیٹھے تھے، جو پاکستان کے چاروں کونوں سے ہم نے نکالے تھے، عمران نے ان کو ایک بار پھر کھڑا کر دیا. عمران نے اس ملک کے، اس سلیکٹڈ نے اس ملک کے شہداء کی جو لہو ہے اس پہ سودا کر کے دہشت گردوں کو جو آپ کے پولیس نے پکڑے تھے، جو آپ کے فوج نے پکڑے تھے، ہمارے جیل سے نکالے،
جو اے پی ایس میں ملوث تھا، وہ آدمی پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق کیا جا رہا تھا کہ وہ آدمی جیل سے آزاد ہوا، ترکی میں جا کے بیٹھ کے یا پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ کے لیکچرز دے رہا۔ آپ سوچیں اے پی ایس کے خاندان، اے پی ایس کا شہداء کیا سوچ رہے ہوتے کہ انصاف دینے تو دور کی بات، جو دہشت گرد ملوث تھے، جو آپ پکڑ چکے تھے، ان کو بھی آپ نے چھڑوا دیا۔ وہ دہشت گرد جو بارڈر کا اس طرف تھے، جو افغانستان کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، جو افغان حکومت کے قیدی تھے اس لیے کہ وہ طریق طالبان یا کسی اور دہشت گرد تنظیم سے منسلک تھے، وہ جو پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث تھے، جو ہمارا فوج کو، ہمارا شہری کو، ہمارا لوگوں کو، وہ تو وہاں سے نہ صرف رہا کروایا، ان کو واپس یہاں پاکستان میں سابق قبائلی علاقوں میں بٹھا دیا۔ وہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، اس نے تو دہشت گردی کو واپس امپورٹ کر دیا۔ وہی دہشت گرد جن کے ہاتھوں پہ پاکستان کے عوام کے خون تھے، ان کو واپس بلا کے ان کا مہمان نوازی کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون جرائم میں ملوث ہے، کون جرائم میں ملوث نہیں۔ یہ بھی نہیں مطالبہ کیا کہ ہتھیار پھینکو، ہتھیار سمیت واپس آئے۔ اور آج بھی 2-3 دن پہلے کہتا ہے ٹی وی پہ کہ میں 50,000 اس قسم کے لوگوں کو واپس پاکستان میں لے آ کر آباد کر رہا۔ اور جب اس طریقے سے پاکستان کے پارلیمان سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، پاکستان کے شہداء سے پوچھے بغیر ان دہشت گرد کو واپس لے کر آئیں، آج وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر دکھائے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران نے ان کو واپس لے کر آیا۔ جو واپس آئے وہ یا دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردی کو فائنانس کرنے کے لیے کرائم میں ملوث ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف دہشت گردی میں اضافہ مگر کرائم میں اضافہ ہو۔ یہ عمران کا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کا ہمیں حساب چاہیے۔ ہمیں حساب چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے، ہمارا جو بھی دہشت گردی کا کامیابیاں ہیں اس کو دھچکا دیا جائے، جو بڑا مشکل سے امن قائم کیا تھا اس ملک میں اس کو خطرہ میں دھکیل دیا جائے اور اس سلیکٹڈ سے حساب نہ لیا جائے۔ ہمیں اس بات کی حساب چاہیے۔ اور اب عمران کا جو پالیسی تھا دہشت گردی کے بارے میں، اس سے ہمیں ریویو کرنا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی امن کے مفاد میں سوچنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنا پالیسیز بنانا پڑے گا۔ ہم پاکستان پہ، سیکیورٹی پہ، ہمارا ریج آف دی اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور ماضی میں جیسے آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں دہشت گردوں کو شکست دلوائیں گے، امن قائم کریں گے۔
جو ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، ہم جانتے ہیں کہ اس سے نہ صرف دہشت گردی کا واقعے میں اضافہ ہوتا ہے، کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، وسائل ضرور کم ہے، لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس بہادری کے ساتھ ہمارا سندھ پولیس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، کس بہادری کے ساتھ ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کا مقابلہ کیا، اور اگر مقابلہ کرنا پڑا تو ہم ایک بار پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنا ملک پہ نہ اپنا امن پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آخری میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ محنت کریں گے، آپ آخری 15 دن جو آپ کے الیکشنز سے پہلے رہتے ہیں اس میں آپ پھر سے اپنا جو الیکشن کی محنت ہے وہ جاری رکھیں گے۔ میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا پابندیاں ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن کا احترام کرتے ہیں، ہم رول آف لا کا احترام کرتے ہیں، اور کیمپین تو نہیں کر سکتے، مگر آپ میرے نمائندے بن کے کیمپین کر سکتے ہیں، اور آپ کریں گے۔ آپ بھٹو شہید کا منشور لے کے، بی بی شہید کا نظریہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے، آپ عوام کو سمجھائیں گے کہ میں نکلا ہوں، میرے ساتھ دو، مل کے اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم اس شہر کراچی میں بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور پورا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اس لیے آپ میرے نمائندے ہو، میرے ٹکٹ پہ لڑیں گے، تیر پہ لڑیں گے تو پھر آپ تیر کا نمائندگی کر رہے ہو، اور آپ کا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا کردار سے آپ کا اگر اچھا کارکردگی ہوگا، اگر آپ کا اچھا کارکردگی ہوگا تو پیپلز پارٹی کی اچھا امپریشن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو نہ صرف کنڈکٹ کرنا ہے، مگر مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ اس شہر کے عوام کا اصل نمائندگی کریں گے، اس شہر کے عوام کا آواز بنیں گے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ پورا کا پورا طریقے سے محنت کریں گے، آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو نہیں بھولیں گے، جیتے یا ہارے ان کے ساتھ دیں گے۔ اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی۔ اور سی ایم صاحب آپ سے بھی ہمیں وعدہ چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اور یہ جو آپ کا چیف منسٹر ہاؤس میں بھاگ ہے، یہ الیکشن سے پہلے تو ہمارے نمائندے کے لیے کھلا ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد بھی آپ کے دروازے ان کے لیے کھلا ہوں گے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان پہ لوکل باڈی الیکشنز کے نمائندہ بنیں گے، کے ایم سی کا نمائندے بنیں گے، تو آپ ان کے لیے یہاں مخصوص ٹائم نکالیں گے، جہاں وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، جہاں صوبہ کا جو انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے، وہ بھی ہوں گے، تاکہ وہ اپنے علاقے کے نمائندہ بن کے یہاں آ کے اپنے علاقے کے مسائل بھی حل کر سکیں۔ 15 دن ہے یا 16 دن ہے، اور چلے 14 دن ہے، 14 دن کے بعد
میں ایک بار پھر آپ سے ملوں گا. 14 دن کے بعد ہم مل کے جیے بھٹو کا نعرہ لگائیں گے اور 15 جنوری کو کراچی کا الیکشن ہوگا. 16 جنوری کو میئر جیالہ ہوگا. جیے بھٹو. آپ کا بہت بہت شکریہ. الیکشن کی تیاری کریں اور 15 تاریخ کی شام کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو میئر کراچی کا تحفہ دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.